الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیع مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیائہ بعدد کل معلوم لک سلاما طیبا طیبا کثیرا کثیرا دائما ابدا ابدا یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندم درماندام جستو ندارم دستگیر بردر درگاہ والا سائلم آفتاب خاطر ناشاد را کنشاد یا پیران پیر حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالی مقالۃ السادسۃ عشرہ یعنی 16واں مقالہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقے میں نبی پاک کے، ان کے اہل بیت کے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے واسطے سے ہمارے تمام پیروں کے اللہ ہم کو اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل کی حقیقت اور اس کے مقامات، اس عنوان کے تحت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی نعمتیں حاصل ہونے سے تمہیں محجوب اور محروم اس لیے کر دیا گیا کہ تم نے مخلوق، اسباب، پیشوں اور اپنے تصرفات پر بھروسہ کر لیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات بول دی ہے سرکار کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی نعمتیں حاصل ہونے سے تمہیں محجوب یعنی تم پر حجاب آ گیا، کرٹن ڈال دیا گیا، اور تم محروم اور تمہارے لیے پروہیبٹ کر دی گئی۔ کیوں کہ تم نے مخلوق یعنی نفع کے حصول اور دفع ضرر کی خاطر تم مخلوق کی طرف نظر کرنا شروع کر دیا، اسباب، پیشوں اور اپنے تصرفات پر یعنی عادت کے مطابق ان کے وسیلے سے مقاصد تک پہنچا جاتا، اسباب ہے نا، ریزنز، اس کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیے، اور اپنے تصرفات یعنی رزق کے حصول اور جمع کے لیے پہ بھروسہ کر لیا ہے۔ مخلوق اور ان سے طمع انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت کے مطابق کھانے سے مانع اور حجاب ہے، یعنی مخلوق اور ان سے طمع، مخلوق سے اور ان سے محبت یا ان کی پیروی کرنا دراصل انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے کے خلاف ہے۔ اللہ ان کے طریقے کے اوپر پردہ ڈال دینا ہے، ان کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہونا ہے۔ سب کے مطابق کھانے سے مراد سے محروم کر دے گا، جو کہ دنیا میں کسب حلال ہے۔ اپنے کسب اور قوت بازو سے کما کر کھانا کہ اس میں مخلوق کا طمع نہ ہو، یعنی اس میں یہ آپ کے گمان میں نہ ہو کہ یہ میرے کو کسی انسان، کسی بندے کے یعنی کسی مخلوق کے ذریعے میرے کو حاصل ہوا، ایسا نہیں ہونا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر نبی کا ایک پیشہ رہا ہے اور میرا پیشہ جہاد ہے۔ اب جہاد کیا ہے؟ 2 طریقے کا ہے۔ جب جہاد کی جو آپ لوگ جو ذکر کرتے ہیں وہ تو جہاد پوری دنیا میں مشہور ہے کہ بھئی جاؤ، لڑائی جھگڑا ہے، تلوار نکالنا ہے، سامنے والے کو دعوت اسلام دینا ہے، انہیں مانا نہیں مانا تو پھر مخالف سے جنگ کرنا ہے۔ جب حدیث جہاد کی آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چلو ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ یہ آیت جہاد کے نازل ہونے کے بعد سرکار فرما رہے ہیں کہ چلو ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ یہ جو جان کی بازی لگانا، یہ چھوٹا جہاد،
سرکار تو پھر صحابہ پوچھے یا رسول اللہ بڑا جہاد؟ تو بولے نفس کا جہاد، نفس کا جہاد، اور اس کے بغیر ولایت نہیں ملتی، نفس کے جہاد کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ تو یہ نفس کا جہاد بولے یہ جہاد سے بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ سننے میں بعض لوگوں کو کم عقل لوگوں کو تھوڑا بھونڈا پن نظر آتا ہے، مگر چونکہ رسول پاک کا کلام ہے تو اس لیے ہم کو کوشش کرنا پڑتا ہے کہ صحیح بات ہم کو سمجھے، کیونکہ سرکار کا قول ہے، وہ بغیر اللہ کی وحی کے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو اب کیونکہ جہاد جو ہے دیکھیے اگر انسان ہے اس کی گردن چلی گئی تو 5 منٹ کی تکلیف ہے، اس کے بعد اس کو راحت ہی راحت ہے جنت کی۔ مگر نفس کا جہاد یہ ہے کہ اس کو ہر لمحے اپنی خواہشات اپنی تمام چیزوں کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ جو جن کی زیارت کو امام احمد ابن حنبل جاتے تھے، یعنی ان سے ملاقات کے لیے، جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرے کہ جب تک بشر زندہ ہے تم ان کے پاس جایا کرو، وہ لیول کے ولی تھے بشر حافی۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ ایک وقت خالی طبیعت چاہیے کہ دودھ پینا، نفس سے بولے اب تمہاری یہ جرت ہو گئی ہم سے دودھ کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں؟ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے میں مرے تک دودھ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ 40 سال زندہ رہے اس کے ہاتھ میں 40 سال دودھ کو ہاتھ میں لگاؤں۔ اس طریقے سے وہ لوگ نفس کے جہاد کی بات کہ نفس کی کوئی بات کو یعنی اس کو نفس کا جہاد بولے تو یعنی اپنے ساتھ جو شیطان ہے اس کو مار ڈالنا، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نفسا وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ ہم نے جب انسان کا نفس بنایا تو اس میں نیکی اور برائی دونوں رکھی۔ تو سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ پھر آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ فرمائے کہ ہر انسان کے ساتھ، ہر بنی نوح انسان کے ساتھ، ہر پیدا ہونے ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ میں نے ہاں میرے ساتھ بھی ہے، میرا شیطان میرا مرید ہے، اب وہ میرے قابو میں ہے، تمہارے شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور میرا شیطان میرے قابو میں ہے۔ تو شیطان کیا ہے؟ نفس۔ اب اس کے اقسام ہیں، بہرحال موٹا اگر نفس تو جہاں اصطلاحات میں جہاں بیان میں نفس کی بات آتی تو وہ نفس یہی ہوتا کہ وہ نفس امارہ کا ذکر ہوتا، نہیں اس کے بعد میں پھر نفس ملہمہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس تو وہ اعلیٰ درجے کے ہیں کہ جب اطمینان نصیب ہو گیا تو وہ نفس خود آپ کا جو ہے رہبر بن جاتا۔ جو شروع میں جو نفس آپ کا رہزن ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کرم اور آپ کے تقوی اور آپ کی طہارت آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے پھر وہی نفس جو ہے ایک مقام پہ جا کے آپ کا رہبر ہو جاتا۔ حکم ہے نا قرآن کریم میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف۔ تو اب وہ اطمینان والا نفس ہو گیا، کیونکہ اب اس کو خوف نہیں رہا کہ یہ میرا نفس میرے رب سے بغاوت سکھائیں گا، اب یہ میرا نفس میرے تابع ہو گیا ہے اور اس سے میرے کو اطمینان حاصل ہے۔ جب تک تم خلق کے ساتھ قائم رہو گے یعنی مخلوق کے ساتھ، جب تک تم ساتھ یعنی انسان کی بخشش و کرم کے امیدوار، ان کے دروازوں پر سوال کی خاطر پھرنے والے نہ ہوگے تو ان کو رزق و عطا میں خدا کا شریک ٹھہراؤ گے۔ جب تک تم یعنی تمہاری نیت میں یہ ہے کہ تمہارے ارادہ تم یہ کہ میرے کو یہ فلاں کے ذریعے ان کی مہربانی سے ان کے کرم سے ان کی بخشش سے ان کی عطا سے ملا، تو نظر تم خدا سے ہٹ کے اگر جب تک مخلوق پہ تمہاری رہیں گی تو تم جو ہے کامیاب نہیں رہو گے۔ یہ دراصل یہ شرک خفی ہے، یعنی کھلا ہوا شرک نہیں ہے مگر چھپا ہوا شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے، بول رہے نہیں آپ
مگر یقین ہوگا کہ بھائی ارے ان کی مدد ہوئی تو میرا کام ہو گیا. نہیں، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ان کی مدد خدا کے حکم سے ہوئی، کیونکہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان مدد کرنے کی ہدایت سے نہیں نوازتا وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو ظاہر میں آپ ان کا شکریہ ادا کرو، بری بات نہیں ہے، مگر باطن میں آپ کی نیت پوری ہے کہ مولا تیری وجہ سے ہوا، تیرے کرم سے ہوا، اگر تو نہیں چاہتا تو ان کے دل میں میری طرف سے رغبت نہیں ڈالتا، میری مدد کی جو ہے ان کے دل میں وہ خواہش پیدا نہیں کرتا. اگر وہ جو خواہش ڈالا ہے اس کا مالک تو ہے. تو ہر چیز سبب سے ہٹ کے مسبب کی طرف لے کے جاؤ، ہر چیز کا. اسی لیے اب ہم دوا کھاتے اب ہم لوگ کیا ہے کہ ڈاکٹر کو ارے بولو ڈاکٹر اتنا اچھا تھا، اتنا بہت مشہور ڈاکٹر ہے، اس کی دوا میں بڑی تاثیر ہے. تو یہ شرک خفی کر رہے ہیں. نہیں، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ دوا میں جو میرے کو شفا ہوئی ہے یہ دوا کا پیدا کرنے والا خالق ہے. کیونکہ انہیں چاہا تو وہ دوا آپ کے لیے شفا بخش تھی، انہیں نہیں چاہا تو وہ دوا شفا نہیں بخش تھی. تو ایمان یہ ہونا، بے شک ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرو، انسانی اخلاق ہے، آپ کے تقاضے ہیں، اس کو آپ تھینک یو بولنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، مگر یقین کامل یہ رکھو کہ اس سے جو شفا ہوئی ہے وہ خدا کی مرضی کے تحت ہوئی ہے، خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب تک آپ اس طریقے سے نہیں سمجھو گے آپ کو وہ کیفیت، وہ لذت سے آپ آشنا نہیں رہیں گے، اور تمہیں اس کی سزا دے گا کہ سنت کے مطابق روزی کھانے، پھر جب تم مخلوق کے ساتھ قیام یعنی ان کے ساتھ رہنا، اس سے سوال و لالچ اور رب کریم کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرانے سے توبہ کر کے کسب کی طرف رجوع کرو گے، کسب یعنی محنت کی طرف رجوع کرو گے، اور اپنے کسب سے کھاؤ گے اور اس پر بھروسہ کر کے اطمینان پاؤ گے اور اپنے رب کی صفت رزاقیت اور اس کے فضل و کرم بھول جاؤ گے، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. اللہ مشرک نہیں بول رہے، مگر باریک شرک کی طرف تو آپ جا رہے ہیں برابر. آپ تھوڑی بہت تو ادھر دلچسپی پیدا ہو رہی ہے آپ کی، جو پہلے شرک سے پہلے جو تھا اس سے اور تھوڑی چھپی ہوئی ہے. پہلی صورت میں مخلوق پر نظر و اعتماد تھا. پہلی جو صورت میں کیا تھا کہ بھئی یہ فائدہ میرے کو ان کی طرف سے ہوا، یہ فائدہ ان کی ہوئی، یہ نفع، جو بھی نفع نقصان مخلوق کی طرف آپ اٹریبیوٹ کر رہے تھے. اور اس صورت میں مخلوق سے توجہ اٹھ چکی تھی، ان پر اعتماد نہیں رہا، کسب پر اعتماد کیا ہے. اب محنت کے اوپر اعتماد، اب اچھے ہو گئے آپ. تو پہلے کیا تھا کہ بھئی لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کے دینے سے ایسا ہوا، ان کے کرنے سے ایسا ہوا، ان کی وجہ سے ایسا ہوا، تو یہ بھی ایک شرک ہے. اب اس سے آپ ذرا آگے بڑھے، بولے کہ نہیں اب جو بھی ہے میری ہمت ہے، میری محنت ہے، تو کسب پر اعتماد. لیکن کسب میں بھی اپنی قوت و طاقت پر اعتماد ہے. اب اس میں بھی اپنے میرا علم ہے، میری دانش مندی ہے، یہ جو میری کمائی ہے، میری فکر، میری عقل، میرا علم اور میرے تجربے کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے. یہاں پہ بھی دھوکہ کھا رہے ہیں استاد، تو یہاں پہ بھی دھوکہ میں آ جا رہے تو کیوں؟ یہ بھی خلق پر اعتماد ہے، کیونکہ وہ بھی خلق ہے، یعنی تمہارا علم، تمہاری محنت، کیونکہ جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ خلق ہے. تو یہ بھی جو ہے خلق پر اعتماد ہے، کیونکہ مخلوق نفس اور غیر نفس دونوں کو شامل ہے. خالی جس کے ساتھ نفس ہے وہی مخلوق نہیں ہے، جس کے ساتھ نفس نہیں ہے وہ بھی مخلوق ہے. مثال کے طور پہ جیسے علم ہے،
جیسے محنت ہے، مزدوری، یہ تمام چیزیں نفس اس میں بھی جو ہے یہ بھی مخلوق ہی ہے، کیونکہ یہ انسان، یہ پیدا کی گئی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، جو بھی چیز، تو اس میں نفس بھی ہوتا، غیر نفس بھی ہوتا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ یہاں بعض افراد سے اعتماد اڑ گیا، اب اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں پہ سے اب اعتماد اڑ گیا، اسی لیے یہ خفی تر شرک قرار پائے گا، لیکن اصل شرک باقی ہے۔ اب کیا ہوا، پہلے آپ لوگوں پہ بھروسہ کریں، میں ان کی مدد سے میرے یہ کام بن گئے، انہوں میرے کو اس طریقے سے کرے، تو یہ ایک چھوٹا سا شرک کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں آپ میں تھوڑی قوت آئی تو آپ بولے نہیں نہیں، میرے کو بھی کس کی ضرورت نہیں، میں اپنے کسب سے، اپنی محنت سے، اپنے علم سے کما رہا ہوں۔ یہاں ایک دوسری غلطی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں تمہارے میں قوت نہیں دیتا تو یہ چیزیں کام کرتے کہاں تھے؟ اگر خدا نہ کرے آپ بہت بڑے پروفیسر ہیں، بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے انجینئر ہیں، سب ہے، دماغ ساتھ نہیں دیا تو وہ پورا علم صفر۔ ہاں؟ بہت محنت کرنے والے آدمی ہیں، بخار آیا، بیمار پڑے تو محنت سے معذور۔ تو یہ چیزوں کی طرف دیکھو بھائی کہ ان میں بھی خدا کی مرضی کے بغیر اگر تم سمجھ رہے کہ میری محنت سے، میری کوشش سے، میرے علم سے یہ چیز میں حاصل کرا، تو یہ بھی شرک خفی کر رہے تم۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی اصل خدا کی طرف لے جاؤ۔ تیرے فضل، تیرے کرم کے بغیر نہ میں چل سکتا، نہ میں اٹھ سکتا، نہ میں کھا سکتا، نہ میں پی سکتا، نہ میں کوئی بات کر سکتا۔ اب میں بات کر رہا ہوں، یہ تیرا کرم ہے جو میرے کو صوت عطا کرا۔ اب یہ صوت عطا نہیں کرتا تو میں گونگا ہو جاتا۔ تیرا کرم ہے جو مجھے سماعت عطا کرا، کہ وہ جو سننے کی، اب یہ تمام چیزیں جو میرے علم، میرے فضل کی باتیں ہو رہے، تو یہ میرے حواس خمسہ کے تابع ہے نا، کہ اگر میں کوئی چیز میرے کے دیکھنے، سننے اور بولنے، ان تمام چیزوں سے مل کے آپ کا جو فن ہے وہ ظاہر ہوتا۔ اب یہ تمام چیزوں کا خالق کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیتے ہوئے اپنے فضل سے اور بے واسطہ سبب فضل و کرم کی ابتدا کرنے سے محروم کر دے گا۔ تو بے شک دیکھیے، اگر تم سمجھ رہے کہ تم کامیاب ہے اللہ کی دوستی کے بغیر، اللہ کی معرفت کے بغیر، اللہ کی محبت کے بغیر ہم تم کامیاب ہے، تو یہ تم کو دعویٰ تمہارا کوئی خاص نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو جو ہے موذی جانوروں کو بھی غذا دیتے ہیں، ہم تو کافر و مشرک کو بھی جو ہے دنیا کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ہاں؟ ہم تو یعنی گناہ سے بدترین گناہ گاروں کو بھی جو ہے ان سے جو ہے ہم جو ہے ان کو رزق دیتے، ان کے اوپر عنایت کرتے، تو اس میں تمہارا کوئی خاص حصہ نہیں ہوا۔ پھر تم ہم سے خاص ہوئے بولے تو ہمارا تمہارا تعلق کیا ہے، وہ ہے اصل خاص۔ تمہاری ہماری دوستی کیا ہے، وہ اصل خاص ہے۔ یہ نہیں، اسی لیے میں بولتا ہوں، لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہوگا، الحمدللہ میرا کام ہوگا، اتنے لاکھ ہو گئے۔ حالانکہ یہ کرم کی دلیل ہے۔ اگر 10 لاکھ، 15 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، اگر یہ اللہ کے کرم کو بے شک کرم ہے، مگر آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا کرم تم سے زیادہ امبانی پہ، اڈانی پہ ہو رہا۔ تو یہ بھی بولو نا کھل کے، ہم سے زیادہ کرم جو استغفر اللہ وہ مشرک اور ملحد اور جو کافروں پہ ہو رہا بول کے نہیں۔ اللہ کے کرم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تیرا میرا ساتھ ہونا۔ کیوں؟ یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ فنا ہونے والی۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا وہ سکندر اعظم ہو کہ حاتم طائی ہو کہ کوئی بڑے سے بڑا یہ بادشاہ ہو یا دولت مند ہو، انہیں خالی ہاتھ بغیر جیب کے کپڑوں کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اب وہاں پہ جو کام آنے والی دولت ہے وہ تمہاری اس کی دوستی ہے۔ اب وہاں کے جو انعامات ہے وہ تمام کا انحصار یہ ہے کہ ہمارے کو کتنا یاد کرتے تھے آپ، ہم سے کتنی محبت کرتے تھے آپ، وہ حساب سے آپ کو نوازا جائے گا۔ تو وہاں کا توشہ آپ کا اخلاص، آپ کا عمل، آپ کی محبت، آپ کی للہیت، وہاں کا توشہ ہے
یہ توشہ وہ کام آنے والا نہیں، یہ توشہ آپ کی ظاہری زندگی کے، اب آپ اسی کو اگر اس کے فضل و کرم سے، بے شک فضل و کرم ہے مگر جو اصل ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر اس کو ہم فضل کا مان لے تو یہ بھی مانو کہ ہم سے زیادہ فضل و کرم تو یہود و نصارہ اور کفار پہ ہو رہا۔ آج حکومت ان کے پاس، دولت ان کے پاس، طاقت ان کے پاس ہے، تو کیا ہم ایسے ایمان سے چلیں گے کہ ہم سے زیادہ نعمت یافتہ وہ لوگ ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بولا کہ مخلوق کو سب سے بہتر تم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا خیر امت اخرجت الناس، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بنو نوح انسان میں سب سے بہتر ہے۔ کس لیے بہتر ہے؟ اسی لیے کہ وہ میرے سے واسطے میں ہیں، میرے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے کو اللہ جانتے ہیں، میرے کو قادر مطلق مانتے ہیں، میرے کو پروردگار الہ العالمین مانتے ہیں تمہاری امت والے، اسی لیے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ تمہاری امت والے دولت مند زیادہ ہیں، وہ تو سب فقراء تھے، سب مساکین تھے، اور ایسے خطے سے دنیا کے نکلے تھے جس وقت جیوگرافیکلی اٹ واز این unknown پلیس آف دا ورلڈ۔ وہ رومن امپائر یا پرشین امپائر نہیں تھا، ان کے وہ قبیلے کے ادھر کے تو لوگوں کو لوگ گنوار بدو لوگ جو ہے دیہاتی لوگ سمجھتے تھے، ویسے جگہ سے نکل کے پوری دنیا کے اوپر آج جو ہے چھا جانا، یہ کیسا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، کرم۔ تو ہر چیز میں اللہ پر اعتماد کرو، اور درمیان سے شرک کو زائل، کسب اور اپنی قوت اور حیلے پر اعتماد ختم کر دو گے تو یقین کے ساتھ جانو گے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، وہی اسباب پیدا کرنے والا اور آسمان بنانے والا ہے، کسب پر توانائی بخشنے اور ہر نیکی کی توفیق دینے والا ہے۔ اسباب کو بندے کی خواہش کے مطابق بنانے والا، اس یقین کے حصول یعنی حاصل ہونے کے بعد اسباب سے تعلق و ترک تعلق یکساں ہوگا۔ اب اسباب سے یعنی جب اللہ پہ بھروسہ ہو جائے گا تو اب انہیں جو ہے اسباب یعنی ریزنز کے اوپر اب وہ تعلق اور اس سے تعلق رکھنا یا اسے تعلق نہیں رکھنا، وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں اس کے، کیوں کہ اس کا تعلق اصل سے ہے، جیسا کہ اچھا فرما یعنی اب اس کی سب سے کئی وقت یہ بات بتایا ہمیں آپ کو کہ کیونکہ ذکر پیران پیر سرکار کا ہو رہا تو وہی روایت مناسب ہے یہاں پر بات سمجھانے کی کہ آپ تشریف فرما تھے تو لوگ آ کے بولے یا پیر بری خبر ہے، کیا ہوا؟ تو بولے وہ جو کشتی میں آپ کا جو سامان آ رہا تھا وہ کشتی ڈوب گئی، بولے الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد بولے کہ حضور وہ اطلاع غلط تھی، وہ جو کشتی ڈوبی وہ دوسروں کی تھی، آپ کی کشتی صحیح سلامت ہے، الحمدللہ۔ نقصان پہ بھی الحمدللہ، نفع پہ بھی الحمدللہ۔ تو حضور تو بولے جب تم نقصان کی اطلاع دیے تو میں دیکھا کہ نقصان کی صدمے کی وجہ سے کہ میرا تعلق میرے رب سے جدا ہوا، کہ ٹوٹا کیا، تو وہ تعلق میں فرق نہیں پڑا، اس لیے میں الحمدللہ بولا۔ پھر نفع کی خوشی کی وجہ سے کہ خوشی کی وجہ سے میرا اللہ سے تعلق ٹوٹا کیا، بولا نہیں، تو خوشی ہو یا غم ہو تیرا تعلق سب سے بڑی دولت ہے، تیرا تعلق وہ دولت ہے۔ یہ پیران پیر فرمائے کہ غم ہو یا خوشی ہو، میں الحمدللہ کب بولا؟ جب میرے مولا کا میرے سے تعلق میں کوئی فرق نہیں محسوس۔ اب یہ بات کو سمجھتے ہوئے آپ غور کرنا، اب ہم لوگ فائدہ ہوا تو شکر اللہ کا، نہیں ہوا تو گلا شکوہ، صبر نہیں کرتے، صبر کا دامن ہاتھ سے نکال دیے۔ ارے آپ اطمینان کرو، دیکھو بھائی سمجھنے کے واسطے ہزاروں مثالیں آپ اپنی عقل سے نکال سکتے، کسی کتاب میں کسی مولوی کے وعظ کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ خود معلوم کر سکتے
کہ دیکھیے اگر آپ گھر میں ہیں، آپ کی والدہ ہے تو آپ کے والد ہے، تو آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ صبح میں ناشتہ ملیں گا یا نہیں ملیں گا، اس لیے کہ اللہ سلامت رکھے کہ بابا ہے، اماں ہے یا شوہر ہے تو بیوی بولتی کہ پریشانی کی بات کیا ہے، شوہر ہے، صبح ہوئی تو ان کو بولے، اللہ کے کرم سے سب انتظام ہو جاتا۔ تو ایک باپ کے، ایک ماں کے، ایک شوہر کے گھر میں رہنے سے آپ اس یقین کے ساتھ سو جا رہے ہیں کہ صبح میں ناشتے کی فکر نہیں ہوتی، پھر یہ خدا کے ساتھ رہنے کے باوجود آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ خدا ہونے کے آپ کے ساتھ ہے اور آپ جو ہے فکر و تردد میں مبتلا ہے، پریشان ہیں۔ واہ رے واہ، یعنی استغفر اللہ، اگر اللہ زبان میرے معاف کر دے میری خطا کو، یعنی میں اپنے باپ سے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوٹا کر دیا۔ میں اپنے باپ پہ جو بھروسہ کرا اتنا بھی بھروسہ اللہ پہ نہیں کر سک رہا ہوں۔ بیوی اپنے شوہر پہ جو بھروسہ کر رہی وہ بھروسہ بھی خدا پہ نہیں کر سک رہی، پھر کئی کی عبودیت کا دعویٰ کرتے آپ؟ کون سی بندگی کا دعویٰ ہو رہا ہے؟ تو یہ پیرانے پہ سرکار یہ بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو بھی نعمت تم کو یا مخلوق کے ذریعے ملو یا تم اپنی کسب سے ملو، اس کو رب اس کا مربوط کرو اللہ کے کرم، اس کے فضل سے۔ تم مخلوق سے یا اپنے کسب کے اوپر اس کو اعتماد کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارا کسب اس کی دی ہوئی ہمت کے سبب ہے، اس کی دی ہوئی صحت کے سبب ہے۔ اگر وہ تم کو صحت نہیں دیا تو تمہارا کسب کس کام کا؟ اگر مخلوق کے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں پیدا کرا تو وہ تمہارے لیے ہمدردی کیسا کرتا؟ تو ہر چیز کو آپ تعلق جوڑو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ بندگی کا صحیح طریقہ ہے کہ ہر حال میں بندہ اپنے مولا کی طرف رجوع ہو جائے۔ یعنی بقول ایک بزرگ کے اچھا بولے، بھلا ہوا سو ہوا یا برا ہوا سو ہوا، طرف سے یار کی جو کچھ ہوا ہوا سو ہوا۔ ارے میں گلا کس سے کروں؟ آپ کرنے والے ہیں، آپ کی طرف سے ہوا، یہ بھی قبول وہ بھی قبول۔ کیوں؟ امید ہے آپ میرے رب ہے، یقین ہے آپ میرے رب ہے، تو میں کہیں کو پریشان ہوں؟ آج میرے ساتھ اگر کچھ تکلیف ہے تو شاید اس کے لیے کوئی اچھا حل ہوتا۔ اب محبت کرنے والا آدمی کیسا سمجھتا؟ جب تکلیف ہوئی تو انہیں سمجھتا کہ بیمار ہے، دوا کی ضرورت پڑ گئی، اس طریقے سے انہیں گلا شکوہ نہیں کرتے بیٹھتا، انہیں روتے پلاتے نہیں بیٹھتا، انہیں سمجھتا کہ بھئی شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے صبر کا ہے، بے شک میرا مولا ہے، دیکھ عطا کرے گا۔ تو اللہ ہماری یہ تمام دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نبی کریم کی محبت ہو، کہ مولا کائنات کی محبت ہو، کہ فاطمہ حسنین و کریمین کی محبت ہو، غوث اعظم کی ہو، غریب کسی پیر کی محبت ہو، اللہ اس کے رسول کو گواہ رکھے برو، یہ محبت کی اصل اللہ کی محبت ہے۔ اور یہ محبتوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس جو کچھ قوت ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے، ان کی جو بھی طاقت ہے وہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ تو ہم اب یہ جو فتنے دنیا میں آج لوگ پھیلاتے ہیں، یہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہے۔ نہیں، اب کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کو وہ طاقت سے نوازا، ان کو وہ شرف سے نوازا، تو میں ان کی بارگاہ میں جا کے ادب سلام کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں جب اللہ آپ کو معزز کرا تو میں آپ کی عزت کرنا تو میرے لیے بدرجے اولا جو ہے افضل اہم ہوا میرے لیے۔ تو یہ چیزوں کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک لمحے کے لیے ہٹنا نہیں۔ اگر آپ، اور ایمانداری کی بات ہے، آپ غوث اعظم کے ذکر کریں تو سب سے پہلے آپ کو کیا تھا؟ اللہ کے ولی، غریب نواز کا اللہ کے ولی، تو اصل اللہ ہوا، ہر ایک کی محبت کی اصل اللہ ہو رہا، ہر ایک سے محبت کی وصل جو ہے اللہ کی وجہ سے ہو رہی۔ کیوں؟ اللہ ان کو ولی بولا، لہذا میں ان کا غلام ہوں، اللہ ان کو امام بولا، میں ان کا غلام ہوں، اللہ ان کو علی بولا، میں ان کا غلام ہوں۔ تو محبت ہر طریقے سے دیکھیں تو صرف اور صرف
ایک ہی کڑی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی، ایک ہی منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو پیرانے پیر بھی یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم مخلوق سے فائدہ ہو یا غیر مخلوق سے ہو، یا تمہارے کسب سے ہو یا تمہارے علم سے ہو یا تمہاری محنت سے ہو، بے شک سب کچھ ہے، مگر اس پہ اعتماد قطعی کرنا یہ خفی شرک ہو جا رہا۔ اسی لیے اعتماد تم اللہ کی ذات پہ کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے، آپ محنت کرے، بہت محنت کرے، او ہو کر کے مرغ مچھی جو خواہش کی چیزیں لے کے آئے، پکائے، او ہو اچھی طریقے سے بیٹھے خوش دل بھر کے کھا لیے، بڑا خوش ہو گئے کہ میں اپنا کام کر لیا، میری کسب کا یہ نتیجہ نکلا، اور پیٹ میں جا کے ہضم نہیں ہوئی تو پورا خاک میں ہو گیا۔ اتنی محنت، اتنا کھائے پیے سب نہیں، وہ ڈائجسٹ ہو کے صحیح طریقے سے ہوا تو وہ کام ہوا۔ تو اب جا پیٹ میں جا کر ڈائجسٹ کون کرنا اس کو؟ حق ادا